درود پاک صلی اللہم صلی علی سیدنا واجب الاحترام گرامی قدر رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے 9 تاریخ رمضان شریف دی دس رمضان المبارک نو میرے محبوب دی محبوبہ اور پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اور خواتین جو سب تو پہلے اسلام لے آنے والی سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہویا۔ ام المؤمنین مومنہ دی ماں دنیا تو رخصت ہوئی۔ نا انصافی ان کے پاس سارے مضمون بیان کیتے جان، لیکن اپنی اماں پہلی والدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہ کیتا جائے، یہ نا انصافی ہے۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ کو خوش نصیب ہے جیدہ نکاح میرے محبوب دے نال 40 سال دی عمر دے اندر ہویا۔ والد پہلے فوت ہو گئے سن۔ والد بڑا مال چھڑ کے گئے، بڑی دولت، تجارت دے واسطے قافلے باہر بھیجتے سن، کدی شام دے اندر، کدی مصر دے اندر، کدی کسی اور ملکاں دے اندر۔ مکے دے اندر بڑا وسیع کاروبار سی، لیکن والد دے وصال تو بعد سیدہ خدیجہ نے اپنے ہتھی ایک کاروبار لے لیا اور اپنے تجارتی قافلے ملکاں دے اندر بھیج دیا سن۔ 2 نکاح ہوئے، لیکن خامدہ دی زندگی نے وفا نہ کیتی، دونوں اللہ نو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اولاد بھی 2 بیٹے ہوئے، لیکن وہ بھی فوت ہو گئے۔ 40 سال کی عمر مکے دے اندر ایک تے دولت دی وجہ دے نال چرچا سی کہ بڑی پاک دامنہ ہے، بڑی متحدہ ہے، کبھی بھی گھر چوں باہر نکل کے غیر مرداں نو نہیں دیکھیا، ہمیشہ طہارت نو اپنے اوپر لازم کیتا۔ ایک دولت دی وجہ دے نال چرچا سی تے دوسرا طاہرہ پاکیزہ شرافت دی پیکر، اس لحاظ کے نال بھی مکے دے اندر بڑا چرچا سی۔ جب میرے محبوب دی عمر 25 سال دی ہوئی، ابو طالب چاچا سن حضور دے، 61 سالی دا زمانہ آ گیا،
تے ابو طالب نے میرے محبوب نو بٹھا کے عرض کیتی ہے میرے بھتیجے اگر تسی ختیجہ دا مال لے کے تجارت دا قافلہ لے کے کتے جاؤ تے بڑا مال آئے گا تے 1 سالی دے اندر بڑا فائدہ ہوئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی اگر ختیجہ مینو اپنے مال کا قافلہ دے کے بھیجے تے مینو کوئی اعتراض نہیں۔ ختیجہ طاہرہ نو وہ بھی تے مکے دے اندر سنتی سی ابو طالب دا بھتیجا بڑا شریف امانت دار اور بڑا پاکیزہ آدمی ہے۔ انہوں جس ویلے پتا چلیا کہ محمد بن عبداللہ میرا قافلہ لے جان واسطے تیار نے، خدیجہ نے خوشی کا اظہار فرمایا، نال یہ گل کہہ دیتی کہ اگر میرا قافلہ لے کے محمد جاننا صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی اجرت باقی لوگوں نو دینی میں ڈبل دیا گی انہاں نو اجرت، اور قافلہ تیار کیتا ملک شام دے واسطے، نال ایک غلام انہوں تیار کیتا کہ تو قافلے دے نال چلنا ہے، چونکہ میں سنیا ہے کہ محمد بڑے نفیس دے صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے دے اندر کوئی تکلیف نہ آوے، کوئی پریشانی نہ آوے۔ او غلام نال ٹر پیا میرے مصطفیٰ دے، اونٹاں دا قافلہ سی، نال خدیجہ نے ایک گل بھی کہی کہ کوئی عجیب چیز دیکھے نا، میں سنتی آ رہی ہوں کہ آخری پیغمبر دنیا چاہنا ہے او دی صفات جیڑیاں نے، بلکہ ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ میلہ لگدا سی مکے دے اندر، عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں بہت کثیر تعداد دے اندر، ایک راہب آ گیا عیسائیاں دا پادری، وہ دیکھدا دیکھدا عورتاں نو ختیجہ دے کول آیا، کہن لگا تیری پیشانی تو انج لگتا ہے جس طرح جیڑا آخری پیغمبر دنیا چاہے گا تیرا نکاح او دے نال ہوئے گا۔ یہ پہلے بشارت آ گئی سی کہ جڑی صفات میرے مصطفیٰ دیاں مشہور سن نہ دنیا دے اندر مکے دے اندر، وہ ساریاں نبیاں والیاں سن۔ سادہ عقیدہ ہے نبی بچپن بھی نبی ہوندا ہے، ماں دی گود بھی نبی ہوندا ہے، نبی جوانی بھی نبی ہوندا ہے، نبی بڑھاپے بھی نبی ہوندا ہے۔ تو خدیجہ طاہرہ اس سندی آ رہی سی، اپنے غلام نو فرمایا کہ خیال کرنا کوئی تکلیف بھی نہ آوے، کہ کوئی ایسی عجیب چیز دیکھے تے یاد رکھی مینوں دسنا آ کے۔ میں سرا ٹر پیا نال، جدو مکے چو قافلہ نکلیا، ابو طالب دی اکھیاں چو آنسو آ گئے، یا اللہ میرے بھتیجے نے آج تک مکے چو باہر قدم نہیں کڈیا، آج قافلہ لے کے جا رہے ہیں، میں تیری حفاظت دے اندر دینا۔ اللہ فرماندا ہے ابو طالب تو تے قافلے دی مہار پھڑائی ہے، میں انہوں پوری امت دی مہار پھڑانی ہے۔ قافلہ مکے جو باہر گیا، غلام دیکھ رہے ہیں
بڑی تپش ہے، گرمی دا موسم ہے، لیکن جڑے اونٹ دے میرا مصطفیٰ سوار ہے، بدل آ کے اوپر سایہ کر دیتا ہے۔ قافلے دے اندر بڑے عجائبات بھی آئے، کدی میسرا ادا نام سی، میسرا کدی دیکھ رہے جتھوں دی میرا کملی والا گزرتا ہے، پتھر بھی میرے مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے۔ قافلہ چلتا چلتا مصر دے قریب پہنچیا، پڑاؤ کیتا گیا، جدو پڑاؤ کیتا درخت کے تھلے بیٹھ گیا قافلہ سارا ہی، سامنے ایک راہب سی کلی پا کے بیٹھا سی خیمہ لگا کے، جدو انہیں قافلے میں بیٹھیا ویکھیا، دوڑ کے اپنی کتاب اٹھائی، آ کے تے قافلے والیاں نو کلے کلے بندے نو دیکھ رہا، نالے اپنی کتاب دیکھ رہا، نام پوچھ رہا ہے تیرا نام کی ہے، اے تیرا نام کی ہے، اے جدو سارے قافلے چو خوبصورت بندے کول آیا، میرے مصطفیٰ دے کول آیا، آگے پوچھنا ہے تہاڈا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ۔ چونک گیا، کہنے لگا تہاڈی والدہ دا نام آمنہ تے نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تہاڈے والد دا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ قریش خاندان ہے تو ادا؟ فرمایا جی۔ کہنے لگا قافلے والے اے جڑا بندہ ہے تو اڈے قافلے انہوں نے کیا سادہ سردار ہے، انہیں کیا تہاڈا ہی سردار نہیں پوری کائنات کا سردار ہے، سبحان اللہ کا بندہ، یہ عام بندہ نہیں، یہ آخری پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، فخر کونین ہے، اور سارے جگ تے خدائی خدا دی ہے تے مصطفیٰ ایدی بڑے گی، ان قریب ہے اللہ تعالیٰ انہوں نبوت عطا کرنے والا ہے، تو تسی یہ تھوڑی واپس جاؤ، انہوں خطرہ ہے جان دو، دشمن دے دے یہودی بھی عیسائی بھی، انہوں نے اگر پتہ چل گیا کہ اے جے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ، چھوڑنے گے نہیں، خطرہ پہ گیا قافلے آلیاں نو، انہوں نے کیا مصر دے اندر ہی بیچو سارا سامان، شام نو چھوڑو، مصر دے اندر قافلہ گیا، میرا مصطفیٰ اگلے اونٹ سے بیٹھا سی، لوگ مال وال کٹ ویکھن تے میرے مصطفیٰ وال زیادہ ویکھن، نال کہن لوگو او جیدہ قافلے والا خود ایڈا خوبصورت ہے، ایڈا حسین و جمیل ہے، او دا مال کتنا ستھرا ہوئے گا۔ مصر بھی بڑا عجیب ہے، مصر دے بازار بھی کدی حسن یوسف نو ویکھ دے نے، کدی حسن مصطفیٰ نو ویکھ دے نے۔ کوہرام بچ گیا، شہرت ہو گئی پورے مصر دے اندر، عرب جو قافلہ آیا، سردار بڑا خوبصورت، دوڑے آنگن لوگ، مال بکھاؤ، مال بکھایا، ہتھوں ہتھی پہ کیا مال سارا، جلدی جلدی، جدو قافلہ ہو تو واپس آیا، قافلہ بیچ کے اللہ نے دگنا نہیں تگنا چوگنا نفع عطا فرمایا، برکات میرے مصطفیٰ دیا، پتہ نہیں یہ نبی بننا ہے جنہیں پیالے کا ہاتھ پانا 1400 بندے نے شراب ہو جانا پانی دے نال، یہ نبی بننا ہے ان قریب جنہیں اپنا نواب ہانڈی چ پا ڈائے تے جعفر دے گھر 1400 بندے نے کھانا کھا جانا ہے، یہ پیغمبر ہے جنہیں اشارہ کرنا ہے تے چار ٹکڑے ہو کے دے قدمہ چاہ جانا ہے، یہ پیغمبر بننا ہے جنہیں درختہ پر اشارہ کرنا، درختہ نے توڑ کے میرے مصطفیٰ نے قریب آ جانا ہے۔
قافلہ آیا واپس، خدیجہ نے پہلے پوچھا آگیا ساری غلام نو، میسرہ نانو دس کوئی عجابات ویکھن، اور میسرہ کہنے لگا مالکن جو میں ویکھے آئے، میں ویکھے آج دور تے بیٹھا ہے سورج دی تپش تے دھوپ بڑی سخت ہوندی ہے، جدو محمد بن عبداللہ اپنے اونٹ تے بیٹھ دے نے سارے قافلے تے دھوپ ہوندی ہے، لیکن مصطفیٰ محمد بن عبداللہ دے اونٹ تے بدل دا سایہ ہوندا ہے۔ اور پھر اسی جدو مصر دے قریب جا کے پڑاؤ کیتا، سارا واقعہ آکے بیان کیتا، راہب دے آندہ واقعہ بیان کیتا، انہیں جو دسیا بشارتاں دیا وہ بھی سامنے آکے بیان کی دیا، پھر آپ دا مصر دے اندر جا کے مار بیچنا وہ بھی سارا کچھ بیان کیتا، کتنا نفع ہویا، اتنا نفع ہویا تے حضرت خدیجہ نے اپنے مال جڑا نفع آیا سی دو حصے کر دیتے، جتنی اجرت پہلے دن دی سی اتنو دگنی میرے مصطفیٰ نو دے دیتی۔ نال فرمایا جڑے اونٹ تے بیٹھ کے گئے ہو اونٹ بھی تانوں دے دیتا، نال کہہ دیے اپنی سہیلیاں نو اپنے چاچیاں نو کہندی ہے اگر تسی ناراض نہ ہوو میں ابو طالب دے بھتیجے دے نال ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہنیاں، شادی کرنا چاہنیاں، نکاح کرنا چاہنیاں۔ اللہ فرماندا ہے ایسے واسطے میں تیرا نام بھی مشہور کر دیتا، مکے شہر دے اندر اپنے محبوب دا بھی نام مشہور کر دیتا، تینو طاہرہ کہندے نے، اینو طاہر کہندے نے، تینو امانتہ والی کہندے نے، اینو امین کہندے نے، تینو بھی صداقتہ والی کہندے نے، اینو صادق کہندے نے۔ ایسے واسطے میں دونوں دا جوڑا رلان واسطے دونوں دا میں شہرت حدیثہ پورے مکہ دے اندر میں انعام کر دیتا۔ حضرت خدیجہ اپنے چاچیاں نو کہہ رہی ہے تسی جا کے گل بات کرو، ادھروں چاچے آگے خدیجہ دے، ادھروں مصطفیٰ دا چاچا ابو طالب، دونوں نے گل بات کی۔ خدیجہ نے چاچیاں نے کیا جی ساڈی بچی چاہتی ہے رشتہ کرنا تواڈے بھتیجے دے نال۔ ابو طالب نے کیا اس کو بڑی گل کیڑی ہو سکتی ہے؟ مکے دی دولت مند عورت خدیجہ طاہرہ جیڑی دولت آلی، پیسے آلی، جائیداد آلی، اتنی مطہرہ مکرمہ، اتنی پاکیزہ عورت میرے مصطفیٰ دے نال آ کے گل بات کی تھی، کہنے لگا محمد تینوں مبارک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاچا جی کی ہویا؟ اگر مجھے خاتون دا مال لے کے گیا سی نا خدیجہ دا، جی چاچا جی وہ تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاچا جی وہ تو ٹھیک ہے، میں نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے ایک شادی واسطے نکاح واسطے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پیسے تو بغیر سے نہیں ہوتی شادی۔ اجے غربت ہے ساڈے سے، اجے فی الحال حالات سازگار نہیں، جب حالات سازگار ہون گے ادو دیکھا گے۔ ابو طالب بھی خاموش ہو گئے۔ ایک یار سی میرے مصطفیٰ جنہوں ابو بکر کہتے ہیں، سب کو رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر سارے میرے مصطفیٰ دے اسلام لیان تو بعد یار ابو بکر پہلے میرے مصطفیٰ دا یار۔ جب پتہ چلے ابو بکر تو میرے سجن دی شادی ہو رہی ہے، میرے یار دی شادی ہو رہی ہے خدیجہ طاہرہ دے نال، خدیجہ الکبریٰ دے نال ہو رہی ہے، اس واسطے انکار کیتا کہ پیسہ نہیں۔ یہ بھی تے تاجر سی نا مکے دا بہت بڑا، دوڑے آئے آ کے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویا انکار کر دیتا۔
میں ابو بکر اجے پیسہ نہیں یار دیکھا کہ حالات صحیح ہوتا انہاں کیا تیاریاں کر تیاریاں نکاح تو آتا ہوگا خرچہ ابو بکر صدیق کا ہوئے گا اور پھر حیران ہو جاؤ گے جب میرا مصطفیٰ دلہا بن کے گئے جیڑا جوڑا حضور زیب تن فرما کے گئے نا اے ابو بکر نے گفٹ دیتا میرے مصطفیٰ اللہ اکبر محبوبہ میریا دولتا ایسے واسطے دے یا دین تے خرچ ہوئے قرآن تے خرچ ہوئے مصطفیٰ تے خرچ ہوئے جہاد تے خرچ ہوئے اللہ دے قرآن تے خرچ ہوئے شادی منعقد ہو گئی بارات جا رہی ہے میں پھر میں کیا جری فریست بنی براتیاں دی اے بندہ جائے گا برات دینار سب تو پہلے ابو بکر اور کتوں جدا کرو گے ابو بکر نو ابو بکر ہر جگہ تے نار اکھا کھوڑ کے ویکھے آج بھی نار قیامت تک مصطفیٰ دے نار اللہ اکبر اے شرف بھی ہونا حاصل ہے خیر جدوں پھر برات گئے خدیجہ طاہرہ دے گھر ابو طالب نے اس دور دا جڑا بھی خطبہ سے پڑھیا ابو طالب نے نکاح دا خطبہ ثم اخی ھذا محمد بن عبداللہ لوگوں اے جے میرا محمد بن عبداللہ جڑا میرا بھتیجا ہے اور اگر تسی ایدا کسے نال مقابلہ کرنا چاہو مکے دے کسے نوجوان دے نال عقل دے نال اور ہانی پھر تسے عقل دے نال شرافت دے نال دیانت دے نال صداقت دے نال کسے دے نال تسی اگر مقابلہ کرنا چاہو تے میرا دعویٰ جے میرا محمد سب تو اول نمبر پہ آئے گا اے دی صداقت اے دی عدالت اے دی اللہ اکبر عقل اے دی فضیلت سب تو آنا ہے لیکن اے دے کول مال نہیں لیکن مال دی کیری گل ہوندی ہے مال اگر تواڈے کول کر ساڈے کول مال دی اے دے ہانی پنجابی دے اندر سیانے کہندے نے ڈر دا سایہ ہوندا ہے اج تواڈے کول تے کل کسے ہور دے کول اے دے کول اگر صداقت والی دولت ویکھنی ہوے او تسی میرے بھتیجے دے کول عدالت والے اگر تسی ویکھنی ہوے دولت اے محمد دے کول عقل ویکھنی ہوے تے محمد دے کول اگر تسی فضیلت ویکھنیاں ہون تے میرے محمد دے کول نے صلی اللہ علیہ وسلم او تر دوڑتا خدیجہ نو ناز اپنی دولت تے خدیجہ نو ناز اپنے پیسے تے خدیجہ نو ناز اپنے سونے تے خدیجہ نو ناز اپنی چاندی تے لیکن میرے مصطفیٰ نو ناز اپنی صداقت تے اپنی امانت تے اپنی طہارت تے اللہ اکبر نکاح میرے مصطفیٰ دا پڑھیا گیا سبحان اللہ کو سارے دنیا دے نکاح قربان کرا اس نکاح خدیجہ تیرے مرگی عورت کسے نو فقر ہوئے گا میں صدر دی بیوی میں وزیر اعظم دی بیوی کوئی کہتی ہے میں فقر ہے میں وزیر اعظم دی بیگم کوئی کہتی میں فقر ہے گورنر دی بیگم میں ایم پی اے دی بیگم میں ایم پی اے دی بیگم میں مولوی صاحب دی بیگم میں پیر صاحب دی بیگم میں شیخ الحدیث دی بیگم ہائے خدیجہ تیری عظمت و قربان جاواں تو کائنات دی سردار دی بیوی ہے کائنات دی عورتاں مل کے خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء نبی دیو بیویو نبی دیو خواتین عورتوں اور میرے نبی دی ازواج تسی عام عورتاں دی طرح نہیں تواڈیاں فضیلتاں اونچیاں نے تواڈے فضائل اونچے نے تواڈیاں عزتاں اونچیاں نے تواڈیاں عظمتاں اونچیاں نے تواڈا مرتبہ تے تواڈا مقام کائنات دی عورتاں جو اعلی ہے
15 سال حضور چھوٹے سن. ایک اور بھی گل دسو، آج کل بیوے دا نال نکاح کرنا اسی معیوب سمجھو. بیوہ میرے مصطفیٰ نے کبھی رسم نو توڑیا. کملی والے نے پہلا نکاح تو اپنی خوبصورتی تے کرتا نا، میں بڑا خوبصورت تھا، لکھا نہیں کروڑا نہیں اربا ساری کائنات کی خوبصورتی مصطفیٰ نے قدمہ تو قربان. تے مصطفیٰ نے پہلا نکاح کیتا سیدہ خدیجہ دے نال. انہاں دی عمر کتنی سی؟ 40 سال. تے حضور دی عمر کتنی سی؟ 25 سال عمر. نوجوان کڑیئر جوان سر حضور. اے نہیں فرمایا چاچا جی میں نہیں پڑھنا نکاح ہوتے بیوہ ہے 2 بار شادی ہو. نہیں، میرے مصطفیٰ ادو بھی ایسی جہلیت سی کہ بیوہ نہ نکاح نہیں کر، متعلقہ نہ نکاح نہیں کر. اسلام نے پہلے آ کے جہاد میں بھی بربادی کی تھی. میرے مصطفیٰ نے پہلے بیوہ عورت دے نال نکاح کیا. اور بھی دسا 25 سال یہ نکاح میرے مصطفیٰ دے نال، یعنی 25 سال بعد دنیا تو فوت ہو گیا. 25 سال دی عمر دے اندر میرے مصطفیٰ نے خدیجہ طاہرہ دے ہوندیاں ہور نکاح نہیں کیتا. کتنی بڑی عدالت ہے. 5 حضور نے 11 شادیاں کی، 10 شادیاں کی، لیکن خدیجہ دے ہوندیاں میرے مصطفیٰ نے کوئی نکاح نہیں کیتا. جدن نکاح ہویا سیدہ خدیجہ کو پیسہ دولت سونا چاندی عام. جدن میرے مصطفیٰ دے نال نکاح ہویا چابیاں حضور نے دے دتیاں. کملی والے چابیاں تواڈے حوالے. آج تو خدیجہ بھی تواڈی غلام ہے تے میرا پیسہ بھی تواڈا، جتھے مرضی خرچ کر. حضور فرماتے ہیں میں تو بڑیا نے نفع دتا، لیکن 2 بندے ایسے نے جنہاں میں بھول نہیں سکتا، جنہاں دا مال میرے کم آیا. ایک ابو بکر دا مال، دوا خدیجہ طاہرہ دا مال، اے میرے کام آیا. حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں بہت کہا تھا حضور بڑا تذکرہ سن فرماندی خدیجہ دے فوت ہون تو بعد. او خدیجہ ایتا خدیجہ ایتا خدیجہ ایتا. میں کیا یا رسول اللہ خدیجہ جل کیڑی ایسی بات سی، بوڑھی عورت سی، اسی تہاڈوں نوجوان اللہ نے بی عطا فرمائی تے تسی خدیجہ دا تذکرہ کر دیو ہر ویلے. حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا، اکھاں جو آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ آئے نہ مثل خدیجہ، کتھوں جاوا نب کے خدیجہ ورگی عورت. جب ساری دنیا نے میرا انکار کیتا، انہیں میرا اقرار کیتا، انہیں میرا کلمہ پڑھیا. ساری دنیا نے مال میں لوگ ہاتھ کھچیا، میری خدیجہ نے اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے. تسی ادو آئیے تو محمد سکھ سی تے خدیجہ ادو آئی جدو میرے کول ہاں غربت سی، اور جب پیسہ نہیں سی دولت نہیں سی. تسی سکھ دیا ساتھی دے، خدیجہ دکھ دی ساتھی سی. ابو بکر بھی میرا دکھ دا ساتھی سی، سارے صحابہ میرے سکھ دے ساتھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعزاز حاصل ہے نبوت ملن تو بعد. سب تو پہلے قبلی والے دا چہرہ ویکھن والی خدیجہ طاہرہ. میں واقعہ نہیں بیان کرتا، وقت نہیں. جو حضور غار حرا کے اندر گئے اور جو اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت آئی حضور تے، کہ حضور کو سردی محسوس ہوئی. حضور ڈر کے کب کبھی حضور اٹھ کے گھر بند آئے، آگے کنڈی کھڑکائی. حضرت خدیجہ نے کنڈی کھول لی، ویکھیا حضور چہرہ سرخ ہویا، کیفیت بڑی تبدیل. فرمایا زملونی زملونی. خدیجہ میں تے کمبل پا دے، چادر پا دے. چادر پائی، بیٹھ گئی کول، چوڑی سے سر رکھ کے نا مصطفیٰ دا بیٹھ گئی. کہنے لگے محبوبہ دس کی ہویا؟ کملی والے نے سارا واقعہ بیان کیتا. جبریل آیا، مینوں لایا سینے دے نال، مینوں کہندا اقرا اقرا پڑھ پڑھ. میں انہوں کیا مانا بخاری میں تے پڑھیا ہویا نہیں. خدیجہ انہیں 3 باری مینوں پکڑیا، مینوں لایا سینے دے نال، پھر چھڑیا، پھر مینوں کہندا اقرا بسم ربک الذی خلق. محبوبہ پڑھ رب دے نام
قوم دے نال سبحان اللہ کو پہلے کیوں نہیں پڑھیا جدوں 3 واری کہہ رہا اقرا 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 محبوبہ پڑھ فرمایا مانا بقاری میں تے پڑھیا ہویا نہیں جبریل کہندا ربا پڑھدا ہی نہیں تو مینوں پڑھان واسطے بھیجیا ہے پڑھدا ہی نہیں اللہ فرماندے جبریل اگر تیرے کہن تے میرا مصطفیٰ پڑھ لگ گیا تے پھر تو استاد بن گیا تے استاد تے سارے جگ دا میرا مصطفیٰ ہے کیویں پڑھاواں فرمایا میرے نام دی چابی تے اینو ذرا بوٹی لا پھر ویکھی پڑھدا کہ نہیں پڑھدا میرا نام لا جبریل کہنے لگا اقرا بسم رب رب کلذی خلق محبوبہ پڑھ اپنے رب دے نال جنے تینوں پیدا کیتا ہے فرمایا جبریل چپ ہو جا اور تو مینوں پڑھدا ویکھدا جا مینوں اللہ دی کبریائی دی قسم میں پڑھاں گا اداں دا پڑھاں گا میرے پیراں دے اندر اگر کنڈے چھڑوئے ڈال گئے میں تاں بھی پڑھاں گا میرے گلے دے اندر کافر صاحب پا کے کسیٹل گئے میں تاں بھی پڑھاں گا میرے تے ظلم و ستم ڈھان گئے میں تاں بھی پڑھاں گا اللہ فرماندا ہے نہ پڑھے گا مینوں کہنا پائے گا محبوبہ لا تو ہر ایک بھی لسانہ جانی تاج لبے محبوبہ اتنی جلدی نہ پڑھیا کر ٹھہر کے پڑھیا کر حضرت خدیجہ طاہرہ اللہ اکبر اے مومنوں کی ماں تجھ کو تیرا ایسا مقام آیا اے مومنوں کی ماں تھوڑی ماں ہے کہ نہیں بولو پھر کہو سبحان اللہ اے مومنوں کی ماں تیرا ایسا مقام آیا تجھ پر لے کر جبریل اپنا سلام آیا اور تو نے خدمت کی ایسی رسول اللہ کی اس خدمت کے صلے میں عرش سے خدا کا بھی سلام آیا اس خدمت کے صلے میں عرش سے بھی خدا کا سلام آیا تیرے گھر کے آنگن کے بھی کیا کہنے تیرے گھر کے آنگن کے بھی کیا کہنے رسول غار سے لے کر خدا کا پہلے کلام آیا سب تو پہلے کسے بھی نہیں سنیا اقرا میرے مصطفیٰ دی زبان رب دا کلام سب تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق سننے والی خدیجہ طاہرہ اللہ اکبر آقا پریشان نہ ہو کیوں خدیجہ میں گواہی دینی ہے رب تانوں کچھ نہیں کرے گا رب تانوں دنیا دے اندر ذلت نہیں دے گا عزت دے گا کیوں تسی غریباں دے کام آندے ہو بیواں دے کام آندے ہو مسکیناں دے کام آندے ہو تسی لاچاراں دے کام آندے ہو تے جڑا بندہ غرباء مساکین دے کام آن والا ہوے رب اونوں کدی ذلیل نہیں کردا عزت عطا فرما دیندا ہے تواڈے واسطے بھی نسخہ اگر چاہندے ہو دنیا عزت ہوے غریباں دے کام آنا سیکھو یتیماں دے کام آنا سیکھو بیواں دے کام آنا سیکھو اور نچلے لوگاں دے کام آنا سیکھو خدا دی قسم ہے انہاں دے کام آنا تواڈا کام ہے تے عزت دینا میرے رب دا کام دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے دانا خاک میں مل کر ہاں بٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہتی آؤ میں تو لے کے چلتی اپنے چاچا زاد دے کول ورقہ بن نوفل بڑا عالم سی تورات دا تے بڑھڑا ہو چکیا سی چلو لے کے چلتی تو میرے مصطفیٰ نو چادر اڑائی
تو حضور لا کے گئی، ہاتھ پائے جا کے سامنے بہ گئی، کہنے لگی چاچا زاد بھائی جی میرے شوہر نے نا ہاں کہندی یہ معاملہ پیش آیا۔ سارا واقعہ سن کے ورقہ بن نوفل نے این کر کے میرے مصطفیٰ نو ویکھے، نال کہنے لگا خدیجہ اگر تو سچ کہہ رہی ہے سچ تے پھر میں تینوں بشارتاں دینا، سبحان اللہ کو کہانیاں بشارتاں آگے تو زینب دی ماں، ام کلثوم دی ماں، رقیہ دی ماں، آج تو بعد تو ساری کائنات دی اماں، آج تو پہلے تو محمد بن عبداللہ دی بیوی، آج تو بعد تو محمد الرسول اللہ دی بیوی، سارے کو صلی اللہ، ایک باری کہیں گے صلی اللہ، رب 70 باری لکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خدیجہ پریشان نہ ہو، اے دیو فرشتہ جبریل ہے جیڑا ساڈے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا، عیسیٰ علیہ السلام دے کول آیا، ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا، آدم علیہ السلام دے کول آیا، 1,24,000 جیڑا فرشتہ نبیہ دے کول آیا، او یو تیرے شوہر تے تیرے سرتاج دے کول آیا، تے کاش میں تو زندہ ہوں جدو اے اپنا اعلان کردہ مکے دے اندر لوگ تے پتھر برسا دیتے میں سب تو پہلے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا۔ خدیجہ لے کے گھر آ گئے کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے میں پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او خدیجہ طاہرہ رب نے بڑی عظمت دیتی، حضور واسطے کھانا تیار کر کے لے کے آ رہی ہیں سن، بڑے پتہ نہیں کیڑے خلاف نہ لے کے آ رہی ہیں سن، کیڑی محبت دے نال، کیڑی چاہت دے نال۔ آج تے قیدیاں نے بیویاں ٹوٹ پہنے کھانا تے کھا لی تے اٹھ کے باہر جا ہوندا ہے نہیں وہ نظر بیان کر رہا سی میں بابا دا واقعی میرے نال بھی اتنی ہوئی سی کہندی ہے کھانا کھا جو دن اٹھ کے بعد۔ خدیجہ طاہرہ پتہ نہیں کہڑے اخلاص کے نال عالم سی جا کے کھانا۔ اللہ فرماندے جبریل جلدی جا خدیجہ دے پہنچن تو پہلے میرا مصطفیٰ جا کے کہہ خدیجہ نو بشارتاں دے، ایک تے میرا سلام دے، رب کہہ رہے میرا سلام دے۔ او یارو میرے سلام شباز شریف صاحب دے آگے کہ میری یقین نہیں لگتی زمین تے، وزیر اعظم کا سلام آیا، میرے وزیر اعظم کا سلام آیا، قربان جاوا خدیجہ تیری، میری اماں تیری عظمت تو قربان جاوا، دل ورشا کو رب دا سلام آوے۔ جبریل نے کیا آگے محبوبہ میرا بھی سلام تے رب دا بھی سلام تے نال خدیجہ نو بشارت دے دیو جے میں دنیا چ تہاڈی بیوی ہے جنت بھی تہاڈی بیوی ہوے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ رب نے ایک ہیرا لے کے ہیرے نو وچوں چھاڑ کے اونوں اس طرح دا بنایا ہے، او دا محل رب بنائے گا خدیجہ طاہرہ واسطے۔ جے میں دنیا کے اندر تو میرے نبی دی بیوی ہے جنت بھی تو میرے نبی دی بیوی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری وقت آیا، بیمار ہو گئیاں، حضور آ کے قریب بیٹھ گئے تو کہنے لگے خدیجہ کوئی آخری خواہش ہوئے، کہنے لگی سونیا تسی آخری پیغمبر ہو، امام الانبیاء دے، میں تہاڈی بیویاں میں تہاڈی خدمت دا حق نہیں ادا کر سکی۔ اللہ اکبر۔ میرے سجنا پتھر کھاتے تھے میرے مصطفیٰ دے نال کھاتے، 3 سال تک قید کٹی، شعبے بھی طاقت دے اندر دے میرے مصطفیٰ دے نال کٹی، اتنی دولت مند ہو کے بھی قید دے اندر پتے کھا کھا کے ٹائم پاس کیتا، گزارا کیتا، لیکن جدن اور میرے مصطفیٰ نے زخم تو ہونا نہیں خدیجہ طاہرہ۔ اللہ اکبر۔ آخر کہنے لگی محبوبہ میں تو کوئی کمی رہ گئی تے میرے معاف کر دے۔ میرے محبوب اکھیا جو آنسو آگے خدیجہ کہ جب گردن کر رہی ہے اٹھ کے بعد کہنے لگی بھی سونے میرے لگ جانے ہوں جان آلی ہاں دنیا تو میری عمر 65 سال ہو گئی ہے، محبوبہ کوئی غلطی ہوگی دے میرے معاف کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ غلطی میں تو پروان چڑھان والی تو ہے، سبحان اللہ، تیرے مال نے میرے چکیا، تیری سب تو پہلے کلمہ پڑھیا کہ میرے حوصلہ میرا
بلند ہویا مینوں حوصلہ دین والی تو ہے مینوں پروان چڑھان والی تو ہے دولتاں دے خزانے دین والی تو ہے خدیجہ میں رب سامنے دعا کردا ربا اے نے اپنی حیثیت دے مطابق میری خدمت کیتی ہے تو اپنی شان دے مطابق خدیجہ نو عطا کر 10 رمضان شریف کل آ رہی ہے آپ دی وفات ہوئی یہ بھی یاد رکھیا کرو ساڑیاں ماما اصل ماما ہو دے اللہ نے کیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی دیاں بیویاں تواڈیاں کی نے ماما نے ماما اصل ماما اے نے قیامت انہاں نے کام آنا ساڈے انشاءاللہ پہچان